بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ قربانی قسط نمبر 9۔ قربانی کرنے والے کو اختیار ہے کہ بڑا جانور بلا شرکت غیر قربان کرے یا چھوٹا جانور قربان کرے، یا بڑے جانور کا ایک حصہ خرید کر شرکت کے ساتھ یا کسی کو اپنی طرف سے قربانی کا اختیار دے دے، خواہ جانور ہی کو اس کے حوالے کر دے یا اس کی قیمت دے دے، بہر صورت درست اور صحیح ہے۔ تاہم سب سے افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ سال بھر جانور کو پالے پوسے، اس کو خوب مانوس کرے، اپنے ہاتھوں اسے کھلائے پلائے، پھر قربانی کے دن اس کو نہلائے پیار کرے اور اپنے ہاتھوں ذبح کرے، تو قدر قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یقیناً اس طرح قربانی کرنے سے اپنا نفس امارہ ہی یقیناً ذبح ہوتا ہے، فکر و شعور میں انقلاب آتا ہے، ایمان اور یقین میں اضافہ، روحانیت میں ترقی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا زبردست داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایارہ بیان۔ یاد رہے، جن صورتوں میں مردوں پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ان صورتوں میں عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے ان کے اپنے زیورات زیر استعمال ہوں یا محفوظ رکھے ہوئے ہوں۔ عورتیں اس سلسلے میں غفلت بہت برتتی ہیں، تاہم ذاتی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ نظر قربانی ہو یا وصیت کی صورت میں قربانی ہو تو اس میں کسی دوسرے کو حصہ دار بنانا، شریک بنانا یا بننا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا سارا گوشت پوست صدقہ کرنا لازم ہے، تو نظر والی قربانی اور وصیت کی صورت میں یہ قربانی حکماً نظر و نیاز ہے، حتیٰ کہ نظر کی قربانی کرنے والا اگرچہ خود مستحق خیرات ہو، خود اس کو نہیں کھا سکتا ہے، کیونکہ نظر کی صورت میں اس نے یہ قربانی خود اپنے اوپر لازم کی ہے، اللہ نے لازم نہیں کی تھی۔ فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ نص قرآنی ہے۔ اس طرح جائز نظر و نیاز کا پورا کرنا شرعاً واجب ہے، جیسا کہ حکم یہی ہے۔ یہی حکم تمام جائز نظر و نیاز اور صدقات اور خیرات کا ہے، لہذا محتاط رہیں، اور واجب صدقات و خیرات کو شیر مادر مدرس ملک سمجھ کر خود ہی ہضم نہ کیا جائے۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے ہوں تو سب کے سب چاہے قربانی کے ہوں یا بعض حصے عقیقہ کے ہوں درست ہے۔ اسی طرح کچھ حصے اپنی قربانی اور کچھ حصے عقیقہ اور کچھ حصہ بطور ایصال ثواب قربانی اپنی طرف سے ہو، بالکل درست اور صحیح ہے، تاہم سب مل کر 7 حصوں سے زائد نہ ہو اور کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ ہاں، ایک حصے کی نفل قربانی کا ثواب بہت سارے مردوں کے لیے پہنچانا درست ہے۔ مقیم وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنے گھر پر ہو یا گھر سے باہر ہو مگر 77 کلومیٹرز کے اندر ہو۔ ہاں، اگر 77 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ کے سفر پر ہو مگر کہیں کسی بستی میں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو وہ مقیم کہلایا۔ اسی طرح وہ حاجی صاحب جس کو مدینہ طیبہ جانے سے پہلے یا جانے کے بعد گھر واپسی تک مکہ شریف میں 15 دن کم از کم ٹھہرنے کی سعادت نصیب ہو اور اس دوران مناسک حج بھی ادا کیے ہوں یا ادا کرنے ہوں، تو ان تمام صورتوں میں وہ مقیم ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی اس پر لازم ہے، ورنہ اگر شرعاً مقیم ہو یعنی اپنی بستی سے باہر، ورنہ اگر مسافر ہو یعنی اپنی بستی سے باہر دور 77 کلومیٹر ہو یا اس سے زائد،
اور اس نے کہیں بھی 15 دنوں تک ٹھہرنے کی نیت نہیں کی ہو تو مالی استطاعت کے باوصف قربانی اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ شرعاً مسافر ہے۔ یاد رہے حج کی قربانی کے علاوہ کی قربانی ہے، حج کو اختیار ہے گھر میں یہ قربانی کرائے یا وہاں ہی کرے، تاہم حج کی نسبت سے جو قربانی اس پر لازم ہے اس کا حدود حرم میں ہی کرنا ضروری اور لازم ہے۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 10 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔